کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مصر کے اندر جو ہے نا ایک شخص جو ہے نا مسجد کے اندر اذان دیتا تھا، مؤذن تھا۔ تو وہ جب روزانہ چھت کے اوپر مینار کے اوپر چڑھتا اور اذان دیتا تو کئی سال گزر گئے، تو ایک دن اچانک اس کے نا مینار کے اوپر چڑھا نا، تو اس نے دیکھا کہ ساتھ والے گھر کے اندر ایک لڑکی جو عیسائی مذہب کی تھی، بڑی خوبصورت، وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ تو اس نے اذان دیتے ہوئے اذان کی بے حرمتی کی اور اس نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا اور اذان دیتا گیا اور اس کو دیکھتا رہا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا ناگوار لگا کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر سے اذان کی محبت، دین کی محبت، اس کے اعمال کو اللہ نے ضائع کیا، اور اس کے دل کے اندر اس عورت کی اتنی محبت، اتنی کشش، اتنی اٹریکشن پیدا ہو گئی کہ اس نے اذان ختم ہوتے ہی سیدھا مسجد سے اترا اور سیدھا ان کے گھر اور جا کے کہا جی کہ میرا دل بے قابو ہو گیا اور میں اپنے آپ سے بے بس ہو گئی ہوں اور میں تمہارے ساتھ جو ہے نا خلوت چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو غلط کام نہیں کرتی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا تم مسلمان ہو، میں عیسائی ہوں۔ اس نے کہا میں اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کے چکر میں عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ تو ابھی ان کا جو ہے نا نکاح دن نہیں رکھے گئے تھے کہ وہ اپنے کسی کام کے لیے وہ بندہ چھت کے اوپر چڑھا، پاؤں پھسلا اور وہیں سے وہ گرا اور دھڑم نیچے آ کر اس کی جان نکل گئی۔ اور یوں اس نے کئی سال جو زندگی کے لگائے تھے اذان دیتے دیتے مسجد کے اندر، اور یہ ایک بے ادبی اور ایک بے حرمتی اور نظر کا اتنا غلط استعمال اس نے کیا، اور اللہ نے اس کی جو ہے نا دنیا بھی تباہ کر دی اور اللہ نے اس کی آخرت بھی تباہ کر دی۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کریں، مسلسل کوئی بندہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کو اس کے اوپر مان نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں، پتہ نہیں کون سا ایسا اس کے اوپر امتحان، آزمائش آ جائے اور موت سے پہلے اس سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے اور اس کی پاداش میں جو ہے نا وہ اس سے اسلام بھی چھین لیا جائے اور اس کا انجام کفر کے اوپر ہو جائے۔ اور جو لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں ان سے کوئی ایسی نیکی ہو جائے، اللہ ان سے نیکی کے بدلے میں ان کو اسلام کی دولت سے نواز دیں اور ان کو جنت میں بھیج دیں۔ تو یہ اللہ کا ایک غیب کا نظام ہے، اس نظام کے اوپر ایمان بالغیب ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اس کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ساری زندگی ہم نے اس بات پر ڈرتے رہنا ہے کہ کہیں ہماری کسی برائی کی وجہ سے ہمارا اس ایمان جو ہے نا وہ سلب نہ کر لیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان نیک کام کرتا رہتا ہے اور جنت سے ایک بالشت، ایک ہاتھ، ایک گٹھ جو ہے نا 1 فٹ کے فاصلے پہ رہ جاتا ہے، اور وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت سے ہٹا لیا جاتا ہے اور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور کوئی انسان ساری زندگی برائی کرتا رہتا ہے لیکن موت سے پہلے وہ 1 فٹ جہنم میں گرنے میں فاصلہ اس کا رہ گیا، لیکن اس سے کوئی اتنی اچھی نیکی ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لیتے ہیں اور جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ تو جنت اور جہنم میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں، ہدایت اور گمراہی میرے اللہ کے حکم کے اور قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ انسان کا کام ہے نیکی کرتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنی نیکیوں کے اوپر ناز نہ کرنا، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہوتے رہنا، اپنے گناہوں کے اوپر تکبر نہ کرنا۔ تو یہ اگر انسان کے دل کی جو کیفیت ہوتا ہے نا، فیصلہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کا دل جیسا بن جاتا ہے نا، اگر نیکیاں کر کے اس کے اندر تکبر آ گیا تو اس کا انجام برا ہو جائے گا، اگر گناہ کر کے اس کے اندر شرمندگی آ گئی ہے تو اس کا انجام اچھا ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔